الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں روحانی موسم بہار رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائیں، اور یہ جو دن گزر رہے ہیں 2 دن، یہ ان 2 مقدس مہینوں کے درمیان ہیں کہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور اگلا ماہ مبارک رمضان المبارک کا ہے۔ علماء اسلاف بیان کرتے ہیں کہ رب نے اپنے قرب کو عام کرنے کے لیے یہ روحانی سرکل مومنوں کو عطا فرمایا، اور یہ سرکل جو ہے یہ 3 مہینوں پر مشتمل ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ جس بندے کو رب رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرماتا ہے اس کو رجب المرجب کے اندر نیکی کا ذوق اور شوق عطا فرما دیتا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا ماہ مبارک آتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور علماء اسلاف فرماتے ہیں کہ جب رجب آتا ہے تو رجب کا مہینہ بندہ مومن کے جسم کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کرتا ہے، اور رجب کے بعد جب شعبان المعظم کا ماہ مبارک آتا ہے، اگر مومنوں نے مسلمانوں نے شعبان کا مہینہ اپنے پیارے حبیب کریم 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزار لیا تو شعبان المعظم کے مہینے میں بندہ مومن کا دل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشہور ارشاد ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کملی والے کو دیکھا کہ پورے سال کے اندر سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے، رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام کائنات کا تاجدار جس مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آپ فرماتی ہیں پورے سال کے اندر رمضان کا مہینہ چھوڑ کر پورے سال میں جس مہینے میں آپ سب سے زیادہ رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتے تھے، آپ فرماتی ہیں وہ بھی شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، جب شعبان آتا تھا تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبیوں کا امام کائنات کا تاجدار عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، اور بڑے شوق کے ساتھ، ویسے بھی آپ زندگی میں بے تحاشا عبادت کی، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ کی عبادت کی سرگرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اگر بندہ مومن شعبان کے مہینے کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے جس طرح نبی کریم نے گزارا تو علماء فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں بندہ مومن کے جسم کی غلاظتیں گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتی ہیں، اور شعبان کا مہینہ اگر اس طریقے سے گزارے گا تو دل گناہوں کی غلاظتوں سے صاف ہو جائے گا، جب جسم پاک ہوگا دل صاف اور پاک ہوگا، اور رمضان المبارک کا موسم بہار، روحانی موسم بہار جب شروع ہوگا تو بندہ مومن کی روح کو رب العالمین عجیب قسم کی طہارت عطا فرمائے گا،
اور رمضان المبارک میں اس بندہ مومن کو اس کی روح کو قرب خدا بندی نصیب ہو سکے گا۔ تو حضرات محترم، قرب خدا بندی تو ہر کوئی چاہتا ہے، چاہے کوئی گناہگار ہو، سیاکار ہو، نیکوکار ہو یا پرہیزگار ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے قرب خدا بندی نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ وہ انعام ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے لیے بڑا خوبصورت موقع ہے۔ یہ موقع بڑا غنیمت ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر معافی مانگیں۔ اپنے دل کو جب صاف کر لیں گے گناہوں کی آلودگی سے، جب دل کی کھیتی میں ہل جو لیں گے اور آنکھوں کا پانی دے لیں گے، اچھا بیج تیار ہوگا، پانی کا بندوبست ہوگا، پھر رمضان المبارک میں بندہ مومن کے دل کے اندر ایمان کی کھیتی میں میرا رب اضافہ فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ جو عبادات کا سرکل ہے، عام بندہ اگر سوچے کہ اللہ نے یہ کیوں چلایا، کیوں ہم سے نمازیں پڑھواتا ہے، کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے ہماری نمازوں سے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے حج کیوں کرواتا ہے؟ صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیوں قرار دیا گیا؟ کیا اگر وہ صاحب استطاعت بندہ جب حج ادا کرتا ہے، رب کے گھر میں حاضری دیتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے خزانوں میں اس بندے کے حج کرنے سے کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم، یہ وجہ نہیں ہے۔ اگر انسان غور سے سوچے، جتنی بھی عبادات ہیں اسلام کے اندر، نماز ہے، شب زندہ داری ہے، تہجد گزاری ہے، یہ عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جتنی عبادات ہیں، اگر انسان غور کرے کہ رب العالمین نے یہ عبادات ہم پہ فرض کیوں قرار دی ہیں، کیا ہماری نمازوں کے پڑھنے سے اللہ کے خزانوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر انسان غور کرے تو خزانوں میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں نہیں، بندہ مومن کے روحانی خزانے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اصل معاملہ یہ ہے کہ بندے کو اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، ہر انسان دنیا میں بڑا مگن اور بڑا مست ہے، اور اس وقت کے میں سے اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ اپنے رب کے لیے نکالتا ہے، جتنا ضروری کام کر رہا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ وقت رب کی بارگاہ کے لیے وقت صرف کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی زندگی کا وہ قیمتی وقت اللہ کے لیے نکال رہا ہوتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، لیکن اس بندے کی روح کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ عبادات یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے خزانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا نمازیں چھوڑ دے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اگر ساری دنیا کافر جو ہے مسلمان ہو جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اللہ کے خزانوں میں اضافہ نہیں ہے۔ پھر یا اللہ یہ نماز ہمیں کیوں تم نے ہم پر فرض کیا ہے؟ تو حضرات محترم، یہ جتنی بھی چیزیں بندے کو پیاری ہیں، وقت بندے کو بڑا پیارا ہے، مال جو کماتا ہے، رزق کماتا ہے، خون پسینے کی کمائی سے جو محنت کر کے کماتا ہے، رزق کے ساتھ بندے کا محبت، پیار، انس، اس میں اضافہ ہونا ایک قدرتی سی بات ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی قربانیاں ہم سے لی، وقت کی قربانی لی، جسم کی تھکاوٹ کی قربانی حج یا عمرے کی صورت میں لی، اور مال کی صورت میں قربانی لی، چاہے قربانی کی صورت ہو یا زکوٰۃ کی صورت ہو۔ اور حضرات محترم، پھر رہ جاتا ہے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ،
اس میں جو روزے کو فرض قرار دیا تو یا اللہ یہ کیوں قرار دیا؟ کیا تیرے خزانے میں دانوں کی کمی ہو گئی تھی، روٹیاں کم پڑ گئی تھیں؟ کیوں تو کہتا ہے کہ روزے رکھا کرو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے خزانوں میں اضافہ نہیں ہوتا تمہارے روزے رکھنے سے۔ یا اللہ پھر یہ روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ نے قرآن میں وجہ فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض تھے۔ یا اللہ کیوں فرض ہوئے روزے؟ ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا میرا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ یا اللہ روزے کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے کہ جس رب کے ساتھ تم محبت کے دعوے دار ہو، جس رب کو تم اپنا خالق و مالک کہتے ہو، جس رب کا تم اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہو، اس رب نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ یہ جو محبت کا تعلق ہے، یہ جو تمہاری محبت کی پینگیں ہیں، کیا اس کے رسے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ کیا تو رب جس کے لیے تو محبت کا دعوے دار ہے، اس رب کی رضا کے لیے تھوڑی سی پیاس اور بھوک برداشت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور جب بندہ رب کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس اللہ کے رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو یا اللہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، بندہ روزے دار جب روزے رکھتا ہے تو اس بندے کے دل میں تقوی کی دولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کے قریب عزت والا بن جائے، کوئی چاہتا ہے محلے میں عزت والا بن جائے، کوئی چاہتا ہے گلی میں عزت والا بن جائے، کوئی چاہتا ہے رشتہ داروں میں عزت والا بن جائے، اور کوئی خوش نصیب چاہتا ہے رب کے ہاں عزت والا بن جائے۔ یا اللہ تیرے ہاں عزت والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنے زیادہ متقی بنتے جاؤ گے اللہ کے ہاں اتنی ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ نمازیں بھی اس لیے اللہ نے وجہ قرآن میں بیان کی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ جو نماز تم پڑھتے ہو تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے، تمہاری روح کو صاف اور پاک رکھتی ہے، تمہارے دل کو کلیئر اور صاف کرتی ہے۔ اور جب بندہ مومن کا جسم بھی گناہوں سے پاک ہو، دل بھی پاک ہو، تو روح کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب روح کو طہارت نصیب ہوتی ہے تو کبھی آپ نے غور کیا ہوگا جتنا رب رمضان میں ہمیں قریب محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ہے ہر پورا سال ہر لمحے ہمارے قریب، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا عام زندگی میں۔ اور رمضان المبارک میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، ہر لقمے میں اس کو محسوس ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سارا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر حضرات محترم زبان تو لگ جا رہی ہوتی ہے، حلق تو خشک ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے دہن میں تو کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن دل اتنا ہی مسرتوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے۔ اللہ جب آپ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو امتحان تو دینا پڑتا ہے، اور جس بندہ مومن کی رب سے محبت کا جو امتحان ہے، پہلے روزے ہی ٹھوس ہو جائے، رمضان قریب آئے تو جناب طرح طرح کی بیماریاں سر اٹھانے لگ جاتی ہیں۔ جناب مولوی صاحب دل تے بڑا سی روزہ رکھنے دے، پر اے بیماری ہے، یہ بیماری پڑ گئی مجھے شوگر ہو گئی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ حضرات محترم آج کل تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں 70 بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ معدے کی کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج روزے میں ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے لیکن نیت یہ نہ کرے
کہ میں نے روزہ صحت کے لیے رکھنا ہے، نیت یہ کرے کہ میں نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، لیکن اس کے پھر ذیلی فوائد جو صحت کی صورت میں بندے کو نصیب ہوتے ہیں، صرف روحانی فائدے نہیں ہیں بلکہ جسمانی فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے کام تو بڑے دور کی بات ہے، ہم نیکی کا کام بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ نمازیں پڑھتے ہیں تو محلے والوں کے لیے اعلان ہو جائے فلانا بندہ نمازی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر غریب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ادھر فوٹو لے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ دینے کے لیے کہ میں نے جناب غریب کو تھیلا دیا آٹے کا، میں نے غریب کو کھجوریں دیں۔ حضرات محترم، ذرا امام زین العابدین کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، آج میں آپ کے سامنے چوتھی تقریر کر رہا ہوں آج کے دن کی، اس سے پہلے 2 مساجد میں تقریر کر کے آیا ہوں، اور پہلے ٹائم ایک کل شریف میں خطاب کیا، 3 وہ، چوتھا یہ۔ اور میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، آپ کے بارے میں آپ کے زمانے میں کچھ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ آپ بڑے کنجوس ہیں، دیتے کسی کو کچھ نہیں، آتا تو ہے، لوگ بڑی بڑی خدمت کرتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ لیکن جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن پتہ چلا 100 گھر مدینے میں غریبوں کے ایسے تھے کہ آپ ان کی ایسے خدمت کرتے تھے کہ ان غریبوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون روز ہمارے گھر میں رات کے اندھیرے میں راشن رکھ جاتا ہے۔ جب امام زین العابدین کا جس دن وصال ہوا تو وہ 100 گھر مدینے کے جن کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن کوئی رکھ جاتا تھا، کوئی غیب سے بندہ آتا تھا، 1 نہیں 2 نہیں، اکٹھے 100 گھروں میں وہ راشن کوئی نہ آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ راشن رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا تھا۔ حضرات محترم، آپ ایسے اللہ کے راستے میں دیتے تھے، جس کو دے رہے ہوتے تھے پتہ اس کو بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، ان کا نام ہے امام بزار، حدیث کے امام ہیں، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند بزار، آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، وہ بڑے مشہور امام ہیں۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جوانی کے عالم میں مکے گیا حج پڑھنے، تو مسجد حرام کی طرف جا رہا تھا، گلی گلی رستے میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت موتیوں کا ہار چمک رہا ہے، میں نے وہ اٹھایا، وہ موتیوں کا ہار پکڑ لیا، اعلان کیا کہ کسی کا ہو تو لے لے، کوئی مالک نہیں بنا، میں لے کے کمرے میں آ گیا، میں نے اپنے گھر میں سنبھال لیا، رکھ لیا اس کو۔ اگلی نماز کے وقت گیا تو کیا دیکھا، ایک بزرگ آدمی اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، اگر کسی کو میرا موتیوں والا ہار ملا ہو تو وہ ہار مجھے دے دے، اس کے بدلے میں اسے 500 سونے کی اشرفیاں انعام دوں گا۔ سونے کی اشرفیاں، 1 اشرفی 6.5 ماشے سونے کی 1 اشرفی، 500 اشرفیاں میں انعام دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان سنا تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے ہار بڑا قیمتی ہے، کہ جس کے انعام میں یہ اتنی اشرفیاں دے رہا ہے وہ ہار تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے ان بزرگوں کو کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ میرے کمرے میں، ان کو لے کے میں اپنے کمرے میں آ گیا، ان کے سامنے میں نے وہ ہار رکھا کہ میں نے کہا جناب یہ تو نہیں آپ کا ہار؟ انہوں نے کہا یہی میرا ہار ہے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ تھیلی نکالی اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیاں نکالی، تو میں نے کہا جناب میں نہیں لوں گا، یہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا جناب وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لوگے؟ میں یہ انعام میں دے رہا ہوں۔ امام بزار فرماتے ہیں میں 2 دن سے بھوکا تھا اور قدرتی طور پر میری مالی حالت بڑی کمزور تھی، لیکن میرا دل گواہی نہیں دے رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا اے بزار ایک کام تو اللہ کے لیے کر لو، ایک کام تو اللہ کے لیے کر لو۔ تو اس لیے جناب میں نے یہ اللہ کے لیے کیا، میں آپ سے انعام کوئی نہیں لوں گا، آپ جناب لے جاؤ۔ وہ بزرگ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد بحری جہاز پہ سوار ہوا۔ امام بزار کا زمانہ 3ری صدی کا زمانہ ہے، یعنی 12 صدیاں ہو گئی ہیں، 12 صدیاں۔ اس زمانے میں جو بحری جہاز ہوتے تھے وہ آج کی طرح نہیں، پھٹے جڑے ہوئے،
آپ فرماتے ہیں میں بحری جہاز پہ بیٹھا، جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو قدرتی طوفان آ گیا، اس طوفان کے تھپیڑوں میں بحری جہاز غرق ہو گیا۔ قدرتی میں جس پھٹے پہ تھا اس پھٹے کو میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اسی طوفان میں وہ پھٹا سمندر میں تیرتا تیرتا بڑی دور کافی دنوں کے بعد ایک جزیرے کے ساتھ لگا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جزیرے سے اترا، جزیرے کے لوگوں نے مجھے دیکھا، مجھے پکڑا، مجھے کھلایا پلایا۔ میں نے جزیرے کو دیکھا، جزیرے میں ایک مسجد تھی، یہ دیکھ کے خوش ہوا کہ جزیرے کے لوگ مسلمان ہیں۔ میں ادھر گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جناب میں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب کا وصال ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھا۔ میں نے وہاں نماز پڑھانا شروع کر دی، انہوں نے میرا کوئی وظیفہ مقرر کر دیا، وہ میری خدمت کر دیتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں قلم اور دوات لے کے اپنی کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا، تو وہ لوگ جزیرے والے میرے قریب آئے، مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا آپ لکھنا جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کریں، آپ ہمارے جزیرے کے بچوں کو پڑھا دیا کریں، قرآن بھی پڑھا دیا کریں، اور یہ لکھنے کی سمجھ بھی سکھا دیں۔ 12 صدیاں پہلے کی بات ہے، ہم آپ کے تنخواہ میں اور اضافہ کر دیں گے۔ انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق میں نے پڑھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے میرا اٹھنا بیٹھنا انداز زندگی دیکھا تو وہ ایک دن اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جناب ایک گزارش کرنی ہے، پوچھنا ہے آپ سے، شادی تو نہیں کی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنے بڑے امام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے جو امام صاحب فوت ہوئے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے، بس ایک بیٹی ہے ان کی، اگر آپ راضی ہو تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی۔ جب میں سہاگ رات شب زفاف کو اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنی دلہن کے پاس گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ جب میں کمرے کے اندر گیا، میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے گلے میں وہی ہار مجھے نظر آیا۔ میں وہاں بیٹھ گیا، میں ہار کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گیا۔ اللہ رب العالمین کی قدرتوں پہ حیران تھا۔ اور اس دلہن نے مجھے غلط سمجھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو کوئی لالچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات بیٹھا رہا، رب کی قدرتوں پہ غور کرتا رہا، میں نے دلہن کو چھیڑا نہیں۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، میں مسجد چلا گیا، میں نے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا، بچوں کو پڑھایا، بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بندے پھر دوبارہ میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے امام صاحب کی بیٹی، صاحب کا امام صاحب کی بیٹی، انہوں نے شکوہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا لالچی انسان ہے، اس نے تو مجھے ہاتھ نہیں لگایا، یہ ہار کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ امام بزار مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جب میں نے واقعہ سنایا، وہ نعرے مارنے انہوں نے شروع کر دیے۔ میں نے کہا اب تم اتنے خوش کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ امام صاحب کہا کرتے تھے کاش وہ نوجوان مجھے مل جائے، میں اپنی بچی کا نکاح اس ایماندار نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام بزار نے فرمایا ان لوگوں کو کہ اے لوگوں میں نے ایک کام اللہ کے لیے کیا، اللہ رب العالمین نے نہ صرف وہ ہار بلکہ ہار کا مالک بھی مجھے بنا دیا اور ہار کی مالکہ کا مالک بھی مجھے بنا دیا۔ تو حضرات محترم اپنی زندگی میں کوئی کام تو اللہ کے لیے کر لے۔ اللہ کو ان روزوں سے پیار کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، صدقہ کرو گے تو جنت ملے گی، سخاوت کرو گے تو جنت ملے گی، قرآن پڑھو گے تو جنت ملے گی، عمرہ حج کرو گے تو جنت ملے گی، غریبوں کا خیال رکھو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن رمضان کے روزے رکھو گے تو صرف جنت نہیں ملے گی۔ فرمایا ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزوں کا بدلہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت والا خدا خود بن جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں سے رب کو پیار اس لیے ہے کہ والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ پتر اونج اٹھیا ہے، بھوک لگی آج ٹکر کھان یا واقعی روزہ رکھے گا، یہ صرف خدا جانتا ہے یا
بندہ جانتا ہے۔ یہ تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے، اور جو عبادت جو کام صرف اللہ کے لیے ہو اور بندوں کا میں اعلان نہ ہو، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں بندے پہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ تو